السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ I95 ٹی وی واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یہاں اتوار کی صبح ہے، اسی طرح پاکستان میں شام کا وقت ہوگا 6 یا 7 بجے پاکستان میں۔ پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام کیا تھا جناب عطا بخاری صاحب کے ساتھ شرک کے اوپر۔ تو ہمیں بہت شکریہ آپ سب کا جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، کہ ہمیں گلوبلی آپ کہہ دیجئے کہ بہت سی جگہوں سے، پاکستان سے، یورپ کے بڑے ممالک سے، کینیڈا سے، امریکہ سے بڑی فیڈ بیکس آئیں۔ تو پھر میں نے بخاری صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ جی ہم شرک کے اوپر دوسری ایپیسوڈ یا قسط آج کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ عطا بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ تو بخاری صاحب، جیسے آپ نے سنا کہ خاصی فیڈ بیک آئی ہے، کچھ سوالات آئے ہیں، تو میں سوالات کی شکل میں آپ سے جو ہے وہ پھر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جی سر۔ جب پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے بہت کرم فرما ہے، بڑے غور سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان کی اجازت نہیں ہے، بٹ از اے ویری ویل ریڈ پرسن۔ انہوں نے ایک سوال یہ اٹھایا بخاری صاحب کہ مثال کے طور پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہوتی، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے، یا بھی کوئی بھی پارٹس جو اعضا جو ہے ٹرانسپلانٹ کیا جاتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی اس طرح کا ہے جو ہے فہم قرآن کی روح سے جو ہے بتائیے گا؟ میں اس کا مختصر جواب دوں گا تاکہ ہمارے پروگرام میں باقی سوال جو ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں۔ بالکل تو بالکل۔ اصل میں نے پہلے بھی یہ چیز واضح کی تھی کہ انسان دو چیزوں پر مشتمل ہیں، جتنے بھی انسان ہیں۔ ایک تو اس کے اندر وہ الروح ہے، جو انرجی ہے جو اس باڈی سے کام لے رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو نفس کہا ہے۔ آج ہم اپنی زبان میں اس کو پرسنالٹی بولیں گے، اس کو ہیومن سائیکی بولیں گے، اس کو مائنڈ کہہ لیں، لیکن قرآن نے اس کو نفس بولا ہے۔ یہ جو نفس ہے یہ کسی میٹیریل لا کے تابع نہیں ہے، یہ اللہ کی انرجی ہے اور اس جسم سے کام لے رہی ہے۔ یہ ایک چیز تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا ہے ہمارا فزیکل باڈی، یہ میٹر سے بنی ہے، ہماری جو باڈی ہے یہ سیل سے مل کر بنی ہے۔ تو سیلز کا یہ مجموعہ ہے، اس کی ایک ایج بھی ہے، نفس کی کوئی ایج نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کی روح سے جو ہیومن سائیکی ہے، جو پرسنالٹی ہے، یہ جو انرجی ہے جو ہماری جسم سے کام لے رہی، میں بول رہا ہوں وہ میری زبان سے بلوا رہی ہے، میرے ہاتھوں کے جو گیسچر ہیں، میں جو بھی ارادہ کر رہا ہوں، میری عقل جو ہے وہ پلاننگ کر رہی، وہ سب اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو تو ڈیتھ نہیں ہے۔ یہ جو ہماری باڈی ہے یہ فزیکل باڈی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بھی فزیکل ہوتی ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی غذائی اجزاء سے، وہ بھی میٹر ہے، پھل ہے، اناج ہے، غلہ ہے۔ تو اس کی ڈیتھ ہے، اس کی ایک ایج ہے اور اس کی ایک ڈیتھ ہے۔ اچھا، جب انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جو فزیکل باڈی ہے یہ تو میٹر تھی، میٹر میں چلے گی، زمین بھی میٹر ہے اور یہ باڈی بھی میٹر ہے، یہ میٹر میں چلا گیا، ختم ہوگی بات۔ لیکن وہ جو نفس ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، وہ اپنے معاوضے کے لیے جو کچھ اس نے اچھا برا کیا اس کے ریزلٹ بھگتنے کے لیے وہ پھر آگے جو اگلا جس کو قرآن آخرت بولتا ہے وہ اس میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو باڈی ہے، جب اس باڈی کی کوئی یہ تو ختم ہوگی، یہ تو اس نفس کو کام کرنے کے لیے ایک پیکر ملا ہوا تھا، یہ پیکر مادی پیکر جب ختم ہو گیا تو اس نے تو ویسے بھی اندر جا کے قبر میں ختم ہو جانا ہے۔ تو اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ ڈونیشن کیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا مختصر میں آپ کو بڑا لاجیکلی بتا رہا ہوں اور یہ قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں۔ بہت خوب بخاری صاحب، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا ہمیں ناروے سے، وہ یہ تھا کہ توحید اور شرک کو ایک جملے میں بیان فرمائیں۔ توحید پہ ڈیٹیل ہم نے بات کی تھی اور اس کا اپوزٹ ظاہر ہے شرک ہے۔ تو اگر مختصر اس کو بیان کریں توحید کو، وہ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر اللہ کے قوانین کو ایبسولوٹلی امپلیمنٹ کرنا، یہ توحید ہو جائے گا۔ اور اس جو بک آف اللہ ہے، جو قرآن ہے، اس کے مقابلے میں یا اس کے پیرلل انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر لے کر آنا، قرآن کی آیات کے ساتھ مکس کرنا اور ان کو بھی قوانین کا درجہ دینا، یہ شرک کہلائے گا۔
بہت اچھا. کینیڈا سے ایک خاتون ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ سورہ نساء کی مشہور آیت نمبر 48 میں ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشے، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا. کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ پھر وہ یہ جو جو بخشش کا لفظ ہے وہ اس کا ترجمہ ہے. میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر، اس کے اندر لا یغفر آ رہا ہے. یہ یغفر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے پروٹیکشن. یہ جو پروٹیکشن ہے، دیکھیے کسی بھی شہری کو پروٹیکشن اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے. اگر وہ ملکی قوانین کو فالو نہیں کرتا تو اس کے لیے اسٹیٹ کے اندر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اچھا، اللہ کے جو قوانین جو انسانی معاملات کے سلسلے میں اس نے دیے ہیں کہ اس کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کیا جائے، اگر آپ ان کو نافذ کر دیں گے تو جو سوسائٹی ہوگی وہ پیسفل ہو جائے گی، سوسائٹی کو پروٹیکشن ملے گی، اور وہ سوسائٹی جو ہے وہ پروگریسو مائنڈ سیٹ کی حامل ہو جائے گی. اگر آپ ان قوانین کو نافذ نہیں کرتے یا اس کے ساتھ انسانی کتابوں کو مکس اپ کر کے کوئی قانون بنا دیتے ہیں تو یہ اقتدار کا ڈیولزم ہو جائے گا. یعنی اسٹیٹ کی سطح کے اوپر آپ جب قوانین کو جب کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو اس میں آپ اگر پولیٹیکلی اور اکنامک سسٹم جو ہے یا اس کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے جو ضابطے ہیں اس کے مطابق نہیں بناتے، کسی مذہب کی روح سے بناتے ہیں یا کچھ چیزیں چند قرآن سے لے لیتے ہیں اور باقی دوسری کتابوں سے لے لیتے ہیں جو مذہب سے ہیں، تو اس سے پھر یہ ڈیولزم پیدا ہوتا ہے. یہ ڈیولزم ہی اصل میں شرک ہے، اور اس صورت میں پھر پروٹیکشن نہیں ملے گی. آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک کے اندر جو بھی جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں اس کے اندر کیوں ڈس انٹیگریشن ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایبسولوٹ اللہ کے قوانین امپلیمنٹ نہیں ہیں. وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بک آف اللہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسانی کتابوں کی ضرورت ہے. تو اس کے وہ جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اس کی روح سے جو فقہ بنتی ہے اس کی روح سے جب وہ قوانین لاتے ہیں تو وہ قرآن کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس سے پھر جو معاشرے کے اندر ڈس انٹیگریشن پیدا ہوتی ہے، پھر وہ وحدت پیدا نہیں ہوتی، یونٹی پیدا نہیں ہوتی. ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے لحاظ سے کہتا ہے کہ ہمارے جو بنائے ہوئے جو فقہ یا شریعت کے قوانین ہیں ان کو سرکاری سطح کے اوپر نافذ کیا جائے. تو اس سے پھر فرقوں کا آپس میں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، گورنمنٹ سے بھی ٹکراؤ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیولزم ہے اس سے بہت زیادہ پھر سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب بدقسمتی سے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں اس کے اندر یہی ڈیولزم ہے. ایک تو کسی بھی اسٹیٹ کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک لاز ہوتے ہیں اور دوسرے اس کے اندر پرسنل لا ہوتے ہیں. اب مسلم کنٹریز کے اندر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پبلک لاز کو رولرز نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور جو مذہبی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے ان کو پھر ریلیجس اتھارٹیز دی ہوتی ہیں، نکاح طلاق وراثت کی ان کو اتھارٹیز دی ہوتی ہیں. یہ پھر پرسنل لا کے تحت آتے ہیں. جب کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جب پبلک لا اور پرسنل لا ایک ہی حکومت کے پاس نہ ہو تو وہاں پر پھر انتشار پیدا ہوتا ہے. اس لیے مسلم ممالک کے اندر یہ انتشار دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیولزم، پاور کا ڈیولزم قائم کیا ہوا ہے کہ پبلک لاز اپنے پاس رکھے ہوئے، پرسنل لا جو ہیں وہ ریلیجس تنظیموں کو دیے ہوئے ہیں. وہ پھر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، حرام اور حلال کی چیزیں کرتے ہیں. تو اس طرح معاشرے کے اندر وہ یونٹی ختم ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بہت تو خوب پھر بخاری صاحب. حفاظت جی نہیں رہتی. جی. یعنی اصل جو پوائنٹ تھا کہ حفاظت نہیں رہے گی. پھر جو اس کے اندر چیز آ رہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر، یعنی حفاظت ختم ہو جائے گی. یہاں پر بخشش کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے اسی سے مغفرت ہے، اس کا ترجمہ بھی بخشش کیا جاتا ہے. لیکن میں بتاتا ہوں کہ جیسے یہ موٹر بائک پاکستان کے اندر ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس کے فیول ٹینک کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے کہ جب آپ ڈرائیو کریں تو ہیلمٹ کو سر سے پہن لیں. اس کے اندر ہیلمٹ کی جو عربی لکھی ہوئی ہے وہ مغفرت لکھا ہوا ہے، یعنی ہیڈ کو پروٹیکشن دینے والا. تو یہ جو یغفر ہے اس کا یہ مغفرت ہے، یہ حفاظت ہے، یہ بخشش کا معاملہ نہیں ہے. تو حفاظت اسی صورت میں ملے گی
ایبسولوٹلی اللہ کے قوانین جب نافذ ہوں گے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر. بہت شکریہ. بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہ ہمارے ایک پرماننٹ خاتون ہیں جو ہندوستان میں رہتی ہیں اور دیکھتی ہیں ہمارا I-95 کا، اور وہ ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہے. میں پھر نام نہیں لے رہا ریسپیکٹ کے طور پہ، اور ناٹ الاؤڈ. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. یہ بامبے میں ہے اور ان کا تعلق جو ہے کچھ فلم انڈسٹری سے بھی ہے. بہرحال انہوں نے کیا کیا بتوں کی پوجا شرک ہے؟ دلچسپ سوال ہے اور جہاں سے آیا ہے. اچھا. اس کا میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم بت دیکھ رہے ہیں بیسیکلی آپ ان کی اگر بکس پڑھیں، ان کی تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں، یہ بت جو ہیں یہ شبیہیں ہیں ان کے جو کسی بھی مذہب کے جو بھی بزرگ ہوتے ہیں، مقدس ہستیاں مذہبی طور پر جن کو وہ بڑا مقدس سمجھتے ہیں، ایکچولی یہ جو بت ہوتے ہیں ان کی شبیہیں ہوتی ہیں، ان کے جی جی. مجسمے بنائے ہوتے ہیں. تصور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو فالو کر رہے ہیں تو چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کو فوت ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، اب یہ کانکریٹ کانسیپٹ حاصل کرنے کے لیے ان کی شبیہیں بنا کے وہ سامنے رکھتے ہیں. عرب کے اندر بھی وہ جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، جو مشرکین جو تھے، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ جو مورتیاں خود بناتے ہیں کوئی تانبے کی یا سونے کی یا پتھر کی، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو نہیں پوجتے، ہم ان کی ورشپ نہیں کرتے. تو کس کی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جن کی یہ شبیہیں ہیں ہم تو ان کو پوجتے ہیں، ہم تو ان کی ورشپ کرتے ہیں. تو ان کی ورشپ کرائی کس نے؟ ان کے پریسٹ نے. ان کے پریسٹ نے بتایا، ایک طریقہ دیا کہ یہ ان کی شبیہیں یا ان کے بت اپنے سامنے رکھ کر ان کو پکارو یا ان کو فالو کرو. تو وہ اس طرح سے ہے. اب ایکچولی بات کیا آ گئی کہ شخصیات کو فالو کرنا، یعنی شخصیات کے نام کے اوپر چاہے انہوں نے خود بنایا وہ مذہبی قانون یا انہوں نے ان کے نام کے اوپر ان کے پریسٹ نے بنایا، بات تو ایک ہی ہوگی. یعنی شخصیات کی جب آپ محکومی اختیار کریں گے، ان کے ریلیجس سلیب بنیں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اچھا. ایک اور دلچسپ سوال یہ آیا ہے، اوٹوا جو ہے وہ کینیڈا کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، اور کینیڈا کی شہرت یہ ہے کہ جو ان کے وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے اپنی کیبنٹ میں بڑے ڈائیورس لوگ رکھے ہوئے ہیں، کلر کے حساب سے بھی، مذہب کے حساب سے. اگین نام نہیں لوں گا. ان کا تعلق سکھ مذہب سے ہے، کیبنٹ میں سرو کرتے ہیں جسٹن ٹروڈو کی کیبنٹ میں. انہوں نے ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ سیاسی، معاشی اور مذہبی طور پر شرک کیا ہے. وہ ایک سوال میں 3 ایلیمنٹ آ گئے. جی بخاری صاحب. تو اس کا کچھ جواب تو کافی ہم نے پہلے بھی دیا ہے، دوبارہ بتا دیتے ہیں. پولیٹیکلی شرک کیا ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اللہ کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ملا دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. ان کو جب امپلیمنٹ کریں گے یہ شرک ہو جائے گا. اکنامک سسٹم جو ہے اس کے قوانین اللہ نے قرآن کے اندر دیے ہوئے ہیں. اگر آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کریں گے، وہ کیپیٹلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ سوشلزم ہو، کوئی بھی انسانوں کا بنایا ہوا معاشی نظام، اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ معاشی طور پر یہ شرک ہو جائے گا. اور ریلیجس تو آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی ریلیجس ان کی جو کتب ہیں ان کو اللہ کے قوانین کے ساتھ اس کے پیرلل میں لے آنا اور ان کو بھی قانون کا درجہ دے دینا، یا ان کے لکھنے والے جو جن کے نام سے منسوب ہیں وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے جو اگر کوئی فقہ یا اس طرح کی شریعت کے یا ان کے مذہب کے کوئی قوانین بنائے تو ان کو فالو کرنا. تو یہ تو پھر کیونکہ کوئی بھی انسان پرماننٹ قوانین انسانوں کے متعلق بنا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا نالج ہی نہیں ہے، بنا ہی نہیں سکتا. یہ تو کریٹر بنا سکتا ہے. انچینجبل لا کوئی انسان نہیں بنا سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ بنا سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے، وہ انسانوں کی نیڈ اور وانٹ کو جانتا ہے. تو اس نے وہ اپنے علم کی بنیاد پر بنائے ہیں، تو وہ پرماننٹ ہے، پرپیچول ہے، فار ایور ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتے. تو جب بھی آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، وہ سیاسی ہوں، وہ معاشی ہوں یا مذہبی ہوں، جب بھی آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. بہت اچھا. اچھا، آپ کا پروگرام بخاری صاحب، ہماری بہنیں جو ہیں
اور خواتین کی تعداد بہت بڑی تعداد میں میرے خیال میں دیکھ رہی ہے، اور کیونکہ یہ جو سوال آیا یہ بھی ایک خاتون کی طرف سے ہے، پاکستان سے ہے، کہ جب قرآنی اصول نہیں بدلتے تو انہیں بدلتے زمانے میں کیسے نافذ کریں گے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے کانسٹنٹ اور ایک ہوتا ہے ویریبل۔ جو اللہ کے لا ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ کانسٹنٹ ہے، فار ایور ہیں، یہ کبھی نہیں بدلتے، یہ انچینجبل ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ویریبل۔ جیسے جیسے علم ترقی کرتا ہے، تحقیق آگے بڑھتی ہے، تو اسی طرح سیولائزیشن میں بھی چینج آتی ہے، تہذیب اور تمدن بھی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بدلتا چلا جاتا ہے، اسی طرح پھر زمانے کے جو تقاضے ہیں وہ بھی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو بدلتے ہوئے تقاضوں کو کس طرح سے اس کے اندر اللہ کے قوانین کو ریاستی سطح کے اوپر کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے پھر وہ چیز آ جاتی ہے بائی لاز۔ تو انسان جو ہیں وہ بائی لاز بنا سکتے ہیں اللہ کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق وہ بائی لاز بنائیں گے تاکہ اللہ کے جو پرپیچول لا ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب اس کو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں کہ قرآن کریم کے اندر لاز آتے ہیں، بائی لاز کا وہ ذکر نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب جو اللہ کے یہ قرآن کے قوانین جب نافذ تھے، آج وہ دور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جو حکومتیں تھیں ان کے اندر بھی حالات مختلف تھے زمانے کے، وہ تہذیب اور تمدن بالکل ڈیفرنٹ تھا، آج ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس دور کے اندر اور اس دور کے اندر تہذیب اور تمدن کا فرق ہے۔ اب دونوں کے اندر جو کانسٹنٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے قوانین۔ تو ان کو نافذ کرنے کے لیے ویریبلز کیا چیزیں؟ حالات اور واقعات۔ تو ان ویریبلز کے مطابق ہم بائی لاز جو ہیں وہ فارمولیٹ کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹیولی وہ قوانین امپلیمنٹ کیے جائیں۔ تو اس لیے قرآن کریم لاز کو ذکر کرتا ہے جنہوں نے فار ایور قیامت تک چلنا ہے، لیکن وہ کسی بھی دور کے بائی لاز کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو بائی لاز ہے اس دور کے جو لوگ ہوں گے انہوں نے خود فارمولیٹ کرنا ہے اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق۔ جناب، ایک یہ ناروے سے اگین ان کا تعلق بھی جو ہے وہ ہندو سے ہے، مذہب سے۔ انٹرسٹنگ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وی آر گریٹفل۔ انہوں نے کہا کہ قرآنی قوانین کے نفاذ کے لیے کیا سنت، اجماع اور شورا لازمی ہے؟ اچھا، اس میں پہلی چیز تو سنت لے ہیں۔ سنت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دین اللہ یعنی اللہ کا دین، اور اسی طرح وہ کہتا ہے سنت اللہ، وہ کہتا ہے سنت بھی میری ہے۔ کلمت اللہ، وہ کہتا ہے کلمہ یعنی قانون بھی میرا ہے، سنت بھی میری ہے، دین بھی میرا ہے۔ یہ چیزیں تو اس طرح سے ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، یعنی کسی شخص کا ذاتی جو فعل ہے وہ سنت نہیں ہوتا، قرآن کریم نے اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ جو جس طرح اس کا کلمہ جو ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ یعنی قانون تبدیل نہیں ہوتا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بھی نہیں بدلتی۔ تو یہ تو قانون کے دائرے میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ہونے والی ہیں جو وہ ہے شورا۔ دیکھیں شورا جو ہے وہ اس دور میں بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم دیا گیا تھا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اے رسول آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں کہ ملکی سطح کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کر لیں اور ایک کنسنسس کے ساتھ ان کو جو ملکی قوانین ہیں وہ اس سلسلے میں آپ ان کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ جو مشاورت ہے اس کا حکم تو خود نبی کو دیا جا رہا ہے، اور آج قیامت تک جتنے بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ملکی سطح کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر ایسے ادارے بنائیں گے جہاں پہ کنسنسس ہوگا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں، آپ یہ دیکھیں یہاں پر پارلیمنٹ ہے، میں اس کو تھوڑا سا آج کے دور کے ساتھ اس کو کورلیٹ کرتا ہوں۔ تو پارلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ فیڈرل لیجسلیٹو ایک برانچ ہے پاکستان کے اندر، میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ تو اس کا جو آگے جو دائرہ کار ہے کس طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اس کا پریزیڈنٹ ہے، دوسرا اس کے اندر دوسری سائڈ پہ آ جاتی ہے نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے۔ یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ مل کر پارلیمنٹ بناتے ہیں، یہ پھر کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں۔
اس کانسٹیٹیوشن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہوتی ہیں کہ اسٹرکچر آف گورنمنٹ کیا ہوگا، اور اس میں جو ان کی جو پاور ہے اس کی لمیٹیشن کیا ہوں گی، کس کو کتنی پاور حاصل ہے، اس نے کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، جو پیپل ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوشن میں آتی ہیں۔ اس دور میں یہ ادارے تھے اور یہ چیزیں ڈسکشنز ہوتی تھیں۔ نام مختلف ہو جاتے ہیں، شورا کی ایک وہ کمیٹی ہوتی تھی اور دوسری کمیٹی ہوتی تھی حل و عقد۔ حل و عقد میں کیا چیزیں ہوتی تھیں؟ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کے امور، اور اس میں اتھارٹی مینجمنٹ کے جو امور ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے تھے۔ تو اس روح سے یہ سارے معاملات کیے جاتے تھے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس طرح سے ایک اسٹیٹ کو چلایا جاتا ہے۔ حکومت کے لیے ایک سٹرکچر بنایا جاتا ہے کہ کس طرح کا نظام ہوگا، کیسے وہ کام کرے گی، کس طرح سے لوگوں کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ پورے ہو جائیں، کہ وہ ان کو پورے حقوق ملیں۔ اس سلسلے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو شورا ہوگی اور دوسرا ہوگا حل و عقد، جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایڈمنسٹریشن یا اتھارٹی مینجمنٹ کی کمیٹی۔ تو وہ اس دور میں بھی تھی، وہ اب بھی ہے، اور دنیا میں بیشتر ممالک میں اسی اصول کے اسی طرح یہی سٹرکچر ہے حکومتوں کا، ریاستوں کا، کم و بیش اسی طرح ہی وہ چلتے ہیں، اسی طرح ہی وہ کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ آخری سوال اگر اجازت ہے آپ کی، تو اس وقت جو مسلم ورلڈ ہے اور خاص کر پاکستان، جو ہمیں سننے کو آ رہی ہیں چیزیں، اور ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتے پہلے ایک بڑا وہاں پر ٹریجڈک واقعہ ہوا موٹر وے کے اوپر، اس سے یہ ملتا ہوا سوال ہے، تو امید ہے کہ آپ جواب دینا چاہیں گے اس کو، ایکسپٹ ٹو یور کمفرٹ لیول، کہ زنا اور اس کی سزا کے لیے 4 گواہ، سنساری وغیرہ کے مسائل پر اختلافات ہیں۔ زنا کے مجرم محض گواہ نہ ہونے پر بری ہو جاتے ہیں، ان مسائل کا کیا حال ہے؟ جی بخاری صاحب۔ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر 24 نمبر کی سورہ النور ہے، اس کی دوسری آیت کے اندر زنا کی سزا کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر کسی وٹنس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بات کلیئر کر دوں کہ زنا کے لیے 4 گواہوں کا ذکر اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ یہ مذہب نے ڈالا ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیں آج یہ کیوں نہیں ڈالا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق ایویڈنس لوگوں نے خود اس کو طریقہ کار وضع کرنا ہے۔ آپ آج یہ دیکھیں، فنگر پرنٹس آ گیا، اس دور میں تو نہیں تھی۔ آج یہ ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا، اسی سے وہ جرم پکڑے جا رہے ہیں کہ ایسا کچھ فیل ہوا ہے تو وہ ڈی این اے سے جو مجرم ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، فنگر پرنٹ سے پکڑے جاتے ہیں۔ ان کے جو کال ہسٹری ہے، ٹیلی فونک یا ڈیجیٹل نظام ہے، سیلولر ٹیکنالوجی ہے، اس کی روح سے پکڑے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر زنا کے 4 گواہ کا ذکر قرآن نہیں کر رہا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 2 کے اندر وہاں پر 100 جلدتن کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی میں واضح کر دوں، میں اس کو کوڑے اس کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ یہ جلدتن کے لفظ ہیں، جس کو انہوں نے کوڑے بنایا، وہ جیسے ٹکٹکی باندھ کے مارتے ہیں۔ قرآن کے اندر عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، مجرم سے نفرت نہیں کی جاتی، جرم کو روکا جاتا ہے۔ تو مجرم کے اندر ایکچولی احساس دلانا ہوتا ہے کہ ایسی سزا دی جائے کہ اس کے اندر احساس دلایا جائے کیا، تاکہ وہ دوبارہ یہ کام نہ کرے، تو لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ تو وہ ضروری نہیں کہ آپ ٹارچر کر کے اس کو عبرت کا سامان بنائیں گے۔ تو جلدتن کا ذکر ہے، 4 گواہوں کی کوئی موجودگی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جب ثابت ہو جائے، ظاہر ایویڈنس سے ثابت ہوگا، کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، کوئی فنگر پرنٹ ہوگا، اس کی کوئی کال ہسٹری ہوگی، کوئی ڈیجیٹلی آپ کسی اور طریقے سے اس کا کوئی سیمن کا ٹیسٹ لے لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں وہ ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس، تو یہ پتہ چل جائے گا، ڈی این اے میچ ہو گیا یا اس کا سیمن میچ ہو گیا، تو یہ ایویڈنس کافی ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے اس آیت کے اندر 4 وٹنس کا، آئی وٹنس کا ذکر نہیں کیا، جس کی روح سے مذہب والوں نے بہت شور مچایا، اور قرآن کی اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ آگے اسی سورہ النور کی آیت نمبر 4 کے اندر 4 گواہوں کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر زنا کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی لوگ کسی پاکیزہ عورتوں، کوئی بندہ کسی پاکیزہ عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے،
فالس ایلیگیشن کرتا ہے تو وہ بندہ ثابت کرے گا 4 گواہ لا کر. اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر 80 جلدتن جو ہے اس کو لگائے جائیں گے کہ اس نے کیوں جھوٹی تہمت لگائی. تو 4 گواہوں کا ذکر وہاں پر ہے. تو بڑی یہ اگر یہ قرآن کو اسی طرح امپلیمنٹ کر دیں دنیا میں یہ سارا جتنا بھی فساد ہے یا وہ جو اس کی فتنہ. امپلیمنٹیشن کی جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جی فتنہ. تو فتنہ تھینک یو ٹو ملا. اچھا بخاری صاحب، حسب معمول آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی ہمارے پر مہربانی ہے. اور خواتین و حضرات، آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. یہ پروگرام بخاری صاحب کے ساتھ بہت پک کر رہا ہے. اس کا جو ویورشپ ہے، ہمارے پاس جو نمبرز آتے ہیں ویکلی بیسس پہ. لیکن یہ پروگرام ہم کنٹینیو جب کر سکتے ہیں جب آپ کی شمولیت ہو، سوالوں کی شکل میں. اچھا فیڈ بیک دیجیے، اور کوئی بھی کریٹیکل اپروچ ہو، اگر آپ کریٹیسائز کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم بالکل حاضر ہے. اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں اس قسم کی نوعیت کے پروگرام. بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ شہاب کرنی کو I-95 اسٹوڈیو واشنگٹن سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو زندگی رہی تو بخاری صاحب کے ساتھ سوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.